بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر کار مہنگنیاں ڈال کر جلسے کی اجازت تو دے دی لاہور کی ضلعی انتظامیہ نے. ہائی کورٹ نے تو ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ڈپٹی کمشنر سے کہا. پہلے تو تالے لگا کے بھاگ گئے وہ، اور وہاں ان کا عملہ بھی بھاگ گیا. پھر وہ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کا اجلاس وغیرہ ہوتا رہا، شرائط طے ہوتی رہی، ٹیلی فون آتے رہے جاتے رہے، اور وہ شرائط ایسی ہیں کہ اس پہ جلسہ ممکن تو ہے نہیں، لیکن عمران خان تلے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی بھی تلی ہوئی ہے جلسہ کرنے. مثلا اس میں ایک شرط یہ ہے کہ پہلے علی امین گنڈا پر معافی مانگیں اور کسی شخصیت پہ تنقید نہیں ہوگی، اور کسی اعلیٰ شخصیت پہ. کچھ اعلیٰ شخصیات ہوتی ہیں، ہم آپ لوگ جو ہیں نا یہ شخص ہیں، عام ہیں، کچھ اعلیٰ شخصیات ہوتی ہیں. تو یہ کس کی طرف سے شرط آئی ہے؟ انتقام پسند وزیر اعلیٰ یا ان کے والد گرامی یا اسٹیبلشمنٹ، کوئی پتہ نہیں. اچھا، بہرحال خبریں بہت ہیں. آج جسٹس منیب اختر صاحب کو پینل بنانے والی اس سے نکال دیا گیا ہے، یعنی کمیٹی سے. وہ جو آرڈیننس ہے پریکٹسز اینڈ کیا وہ بل جو ہے، تو جلسے کی اجازت شہر سے باہر دی گئی ہے قصور کے راستے میں ہیں جی. اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ 63A کی ایسی تشریح کی کرے سپریم کورٹ. اب جسٹس منیب اختر تو ہے نہیں، تو ممکن ہے ایسی تشریح ہو ہی جائے کہ لوگوں کو خرید کر ترمیم منظور کرا، ترامیم جو چاہیں ترامیم منظور کرا لے. اور مولانا فضل الرحمان اور جمعیت کی بھی پھر ضرورت نہیں رہے گی. مولانا فضل الرحمان نے فوری رد عمل دیا اس پہ، اور یہ کہا ہے کہ اگر ہارس ٹریڈنگ کر کے ترامیم منظور کی گئی تو ایسا رد عمل دیں گے کہ سنبھالا نہیں جا سکے گا. ججوں کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے، ابھی پتہ چلا. ہاں جی، 100% کنفرم تو نہیں ہے لیکن ذمہ دار لوگ کہہ رہے ہیں، جس میں قاضی صاحب کو مدعو نہیں کیا گیا. چیف جسٹس صاحب آج سخت طیش کے عالم میں رہے اور 2-3 بڑے عجیب واقعات پیش آئے. صدر عارف علوی صاحب نے، سابق صدر عارف علوی صاحب نے جنرل باجوہ کے بارے میں اور کچھ اور لوگوں کے بارے میں بڑے عجیب و غریب انکشافات کیے. صورتحال یہ ہے، دیکھیے، ایک چوکور ہے، چوکڑا اردو میں کہتے ہیں ہمارے ایک دوست اس کو. حکومت ہے، الیکشن کمیشن ہے، چیف جسٹس ہے، بلکہ اب تو اسپیکر صاحب بھی اس میں شامل. خیر وہ حکومتی کا حصہ ہیں. جو ایک جعلی حکومت 8 فروری کے رزلٹ کے الیکشن کے نتیجے میں بنائی گئی، اس کو بچانے کے لیے سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہے، ہر حرکت پر آمادہ ہے. یعنی اسپیکر صاحب نے یہ لکھ دیا کہ یہ اپنا شمار ہی نہیں ہوں گے یہ ممبر. انہوں نے ان کو سنی کونسل کے لیے لکھا اور کہا کہ مخصوص سیٹیں ان کو نہ دی جائیں. حکومت کی حیثیت کوئی نہیں ہے، وہ الیکشن کمیشن اور عدالتیں انہیں بچا رہی ہیں، اور جو اوپر سرپرست ہیں ظاہر ہے سب سے اہم تو وہی لوگ ہیں. لیکن لوگ تلے ہوئے ہیں، اور عمران خان بھی تلے ہوئے ہیں. اگر عمران خان آزاد ہوتے اور 2-3 مہینے بھی بہت زیادہ تھے، شاید اس سے بھی کم عرصے میں وہ جلسے کر کے 5-5 10-10 لاکھ لوگوں کے جلسے کر کے کراچی، لاہور، پنڈی، اسلام آباد، گوجرانوالہ، ملتان وغیرہ میں، تو ان کو اڑا کے رکھ دیتے. لوگ نالاں ہیں بہت حکومت سے، بہت مہنگائی ہے، بہت بے روزگاری ہے، بجلی کے بل انہیں کھائے جا رہے ہیں، بے یقینی ہے، ملک استعمار کے ہاتھ میں یرغمال ہے. دیکھیے جنرل باجوہ نے کشمیر کو بیچ ڈالا، در حقیقت ملک کو ہی بیچ ڈالا. یہ سبق انہیں پڑھایا تھا نواز شریف نے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے پہ چلنا ہے. مجھے بھی انہوں نے ایک دن ایک لیکچر اس پہ دیا تھا. خیر میں تو سنی انسنی کر دی، میں تو پھر اگلی میٹنگ میں اس سے الٹا لیکچر ان کو دیا ایک، ہے جی. اسی لیے وہ، اور میں نہیں ان سے ملنے کی، کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ میں ان سے ملنے کی کوئی خواہش کی تھی. وہ 2 دفعہ ان کا میسیج آیا تھا، میں ان سے ملنے کے لیے گیا تھا، اور چوتھی میٹنگ کے بعد میں انہوں نے پیغام بھیجا تھا میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا، بالکل قطعاً. اور اس کے بعد بتیرے ٹیلی فون آتے رہے، مگر میں سن کر بھی نہیں دیا ٹیلی فون. مجھے اندازہ ہو گیا ان کے بارے میں کہ کس طرح آدمی.
غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں یرغمال رکھ دیا ہے ملک کو. ملک یرغمال ہے. اب عمران خان ہے. عمران خان فرشتہ نہیں ہے, عمران خان قائد اعظم نہیں ہے, لیکن وہ ایک آزاد خارجہ پالیسی چاہتا تھا. پہلے اس نے کوشش کی کوالالمپور میں رضوان کو بلوائیں, طیب رضوان کو, اور مہاتیر محمد اور وہ بیٹھیں اور کوئی عمل بنے. اسے عربوں کے ذریعے سبوٹاج کر دیا گیا اور دھمکی دی گئی کہ پاکستانی ورکرز کو نکال دیا جائے گا. یہ انہوں نے تو ہمیں جو ہے ان کا یرغمالی بنا رکھا ہے. شریف خاندان اور زرداری خاندان نے اتنے قرضے لیے ہیں, آپ اندازہ لگائیں کہ $18 ارب اس سال واپس کرنے. $18 ارب ٹیکس یہ لے نہیں سکتے. ڈاکوں کا گروہ بیٹھا ہوا IMF میں, اور جو نون لیگ کے حامی ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں, تو ظاہر ہے وہ ان سے کون ٹیکس لے سکتا ہے. اور کراچی ٹیکس دیتا ہے, جو کچھ دیتا ہے وہ بھی تو پورا نہیں دیتا, مگر دیتا ہے اگر کچھ تو کراچی دیتا ہے. باقی تو لاہور کے, کراچی کے ایک محلے کی, کئی دفعہ میں نے آپ کو بتایا, ناظم آباد کا جو ٹیکس ہے وہ لاہور شہر کے برابر ہے. 1.5 کروڑ کی آبادی ہے, نسبتاً کراچی کے بعد سب سے خوشحال شہر ہے, سب سے زیادہ قوت خرید ہے, لیکن ٹیکس دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا, پھر یہ باجوہ صاحب جو ہیں مستقل ڈسکریج کرتے تھے, ہم جنگ لڑنے کے قابل نہیں, ہم ہمارے ڈیزل نہیں ہیں. بالکل سفید جھوٹ. انڈیا کی تو جرت نہیں تھی, نظر اٹھا کے دیکھے. 5 فروری کو 2019 کو جب انہوں نے اسٹریٹجک سٹرائکس کے نام پہ وہ پنجابی کہتے چول ماری, جھک ماری, تو کیا ہوا تھا؟ 2 طیارے ان کے گرے اور 6 اسٹریٹجک مقامات کے قریب دن کی روشنی میں بمباری کر کے ان کو بتایا گیا. عمران خان کے دور میں ڈرون حملے بھی نہیں ہوتے تھے. انڈیا کی مجال ہے, اس کی فوج کا تو کوئی مرال ہی نہیں ہے. اور یہ ایٹم بم ہم نے کس دن کے لیے بنایا؟ بقول نوابزادہ نصر اللہ کے یوم قیامت کے لیے بنایا ہے. یہ خوف زدہ کرنے کے لیے بنایا ہے, اور خوف سے تو بہت جان نکلتی ہے انڈینز کی. جنگ تو وہ لڑ سکتے ہیں ایسی جس میں انہیں فتح کا یقین ہو, ورنہ جنگ نہیں لڑ سکتے. اور جب بھی جنگ ہوئی, آج ہوگی, کل ہوگی, 10 سال بعد ہوگی, 30 سال بعد ہوگی, دنیا دیکھ لے گی کہ جنگ نہیں لڑ سکتے ہو. یہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ بک چکے تھے. عوام, میں نے آپ کو سے کہا, بالکل تلے ہوئے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ صورتحال سے سمجھوتا کریں, اور لوگ جب ضد پہ آ جاتے ہیں, 1 نہیں, 2 نہیں, تیسرا نہیں, چوتھا نہیں, 5واں طریقہ وہ سوچتے ہیں اور وہ اپنی کر کے رہتے ہیں. جو سسٹینڈ ایجیٹیشن ہوتی ہے, وہ ایجیٹیشن جو جاری رہے, جو جاری ہے, اگر یہ اس حکومت کو کامیاب ہونا ہوتا تو یہ 8 فروری کو ہو جاتی. ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے PTI کے, بندے اچک لیے تھے, الیکشن کمپین کی اجازت نہیں تھی, کاغذات چھین لیے تھے, ریٹرننگ افسر اپنی مرضی کے لگائے تھے, بلہ چھین لیا تھا, لوگوں کو دہشت زدہ کر دیا گیا تھا. تو 9 مئی کو جو کچھ ہوا تھا, کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں, میرا نہیں خیال کہ چھاؤنی کا رخ کرنا چاہیے تھا, یہ حکمت عملی کی غلطی تھی. لیکن مقدمے کیوں نہیں بنتے, کیوں نہیں چالان ان کے مکمل ہوتے, کیوں نہیں اپنا فرد جرم پیش ہوتی, کیوں ان کے لیے جزا و سزا جو بھی کرنی ہے, کوئی گناہ قصوروار ہے تو اس کو سزا دی جائے, وہ کیوں پڑے ہوئے ہیں غیر قانونی طریقے سے؟ دیکھیے, جو چیف جسٹس کا واقعہ مجھے اس دن یقین ہو گیا تھا, پورا پہلے بھی تھا, ویسے جعلی حکومت نہیں چلا کرتے. وہ پنڈی کے اپنا کمشنر کے دل میں کس نے ڈالا کہ وہ اپنی جان خطرے میں ڈال دے, اپنی نوکری بھی, اپنا خاندان بھی, اپنی جان بھی خطرے میں ڈال دے. اور اگر وہ جھوٹا ہے, فرض کیجئے 100% تو آپ کسی چیز کے بارے میں نہیں کہہ سکتے نا جب تک تحقیقات نہ ہو. بظاہر تو وہ سچا لگتا ہے, اس نے خود کو اپنی گردن پیش کی, اسے چھپا کیوں رکھا ہے, اس پہ تحقیقات کیوں نہیں کرتے؟ مجھے اسی دن یقین ہو گیا تھا. یہ دیکھ قدرت کے اشارے ہی ہوتے ہیں نا, اگر کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ لے, اور اگر کوئی وہ قرآن مجید جن کو کہتا ہے گونگے, اندھے اور بہرے, وہ بننا چاہے. احتجاجی تحریک جاری ہے اور جاری رہے گی, اس کو روک نہیں سکتے. مر گئے کاشتکار اور مر گئے کاروباری لوگ اور بھوکے ہیں لوگ, اس لیے یہ عوامی تحریکیں اس طرح مرا نہیں کرتے. جی, PTI کے لوگوں نے لاہور شہر کو گرما دیا ہے,
جو اطلاعات وہاں سے آ رہی، میری آرزو تھی کہ وہاں جاتا، اس کو گرما دیا ہے۔ 1.5 کروڑ کا شہر ہے، اگر 65 ہزار لوگ بھی نکلیں، وہ جلسے کی اجازت جو جہاں دی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کے ارد گرد گھنی آبادیاں ہیں، پھر دوسرے شہروں سے لوگ آئیں گے، روکیں گے، یہ پولیس تھک جائے گی۔ بار بار میں آپ سے کہتا ہوں، آخر میں سبھی تھک جائیں گے۔ ایک دن اس ناکردہ کار، نالائق، کرپٹ حکومت کو اسٹیبلشمنٹ خود اٹھا کے پھینکے گی۔ کیا اس کو جو بھی طریقہ ہو، چاہے الیکشن ہو، ان کے بس کا ہے ہی نہیں، یہ نہیں چلا سکتے حکومت۔ یہ حکومت اس طرح ایک جلسے کی تو ہمت ان میں ہے نہیں، ایک جلسے کی تاب لا سکیں۔ شاہد حسین صاحب نے کہا نا، ان کا ایک فقرہ کوٹ کرنا میں بھول گیا، دا پارٹی از اوور، قصہ ختم ہو چکا۔ نواز شریف صاحب گاڑی میں بیٹھے ہیں، اڈیالہ جیل جائیں اور عمران خان سے ملے، انہوں نے کہا، مجاہد صاحب نے کہا، میں نے نہیں کہا۔ چیف جسٹس صاحب کا عالم کیا ہے؟ اتنے غصے میں ہیں، ایک وکیل نے کہا کہ ان سے اختلاف کیا، انہوں نے کہا، اس وکیل نے کہا، میں آپ کو قرآن اور حدیث سے کچھ سنانا چاہتا ہوں، یعنی دلیل دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہم نہیں سنتے۔ یعنی غصے میں ظاہر ہے، وہ قائد صاحب یہ نہیں، چیف جسٹس صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں قرآن نہیں سننا چاہتا یا حدیث نہیں سننا چاہتا، وہ غصے میں تھے، کہا نہیں سنتا، مطلب یہ کہا، اور پولیس سے کہا لے جاؤ۔ ریکٹر ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی سمینہ ملک، وہ علیل ہیں عرصے سے، ان کو بلایا گیا تھا، وہاں کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک افسر ہیں جو نیاز مند ہیں قاضی صاحب کے، وہ ان سے ناراض ہیں، ان کے خلاف ہیں، اور قاضی صاحب خود بھی ناراض ہیں۔ ان کو بلایا گیا، طلب کیا گیا، وہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے آئیں، ویل چیئر پہ، اور قاضی صاحب نے ان سے کیا کہا، ان سے کچھ جواب مانگا، انہوں نے مہلت مانگی جواب دینے کے لیے۔ چیف جسٹس نے کہا، یہ ڈرامہ ہے، اسے لے جائیں، خرابی صحت کی وجہ سے کام نہیں کر سکتی تو استعفیٰ دے دیں، تو چھوڑ دیں نوکری۔ یونیورسٹی کی وہ ریکٹر محترمہ جو ہیں، وہ عدالت سے نکلی تو اخبار نویس بھی ان کے ساتھ نکلے، ظاہر ہے ان کا ریئیکشن لینا چاہتے ہوں گے۔ تو قاضی صاحب نے کہا، یہ 3-4 کرائے کے اخبار نویس یہ باہر جا کر گالیاں دینی شروع کر دیں گے، گالم گلوچ کرو تو سب ٹھیک ہے، سب سے آسان کام چیف جسٹس کو گالی دینا ہے۔ پچپن دن سے اس حکومت کا عالم یہ ہے، اس کے اعتماد کا، 55 دن سے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو کام سے روکا ہوا ہے، وہ جو الیکشن ٹریبونل ہے۔ 77 ڈیز سے قاضی صاحب نے الیکشن ٹریبونلز کو کام کرنے سے روک رکھا ہے، اور پی ٹی آئی کی اس اسنا میں 4-5 سیٹیں جو ہیں وہ نون لیگ کو دے دی ہیں۔ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں یہ سارا کاروبار کس لیے ہے؟ ایکسٹینشن کے لیے ہے۔ کریک ڈاؤن جاری ہے، 2 دن میں 80 سے زیادہ افراد حراست میں لیے گئے، پی ٹی آئی کے ورکر اور لیڈر۔ صنم جاوید کے والد کو بتایا تھا گرفتار کر لیا گیا، آج انہوں نے کہا ہے کہ ان کی والدہ ایک سے دوسرے تھانے میں، پورے لاہور شہر میں، شادرہ سے لے کے، تو آپ اندازہ کیجئے رائے بنڈ روڈ تک، یہ گاڑی میں بھی اگر اچھی گاڑی بھی ہو تو یہ 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے چاہیے ان میں۔ اس کی بزرگ والدہ جو ہیں وہ ایک تھانے میں پھر رہی، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ، ان کو دعاؤں کی ضرورت ہے، وہ دعائیں دینا چاہتے ہیں۔ اور آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ ہم کسی کو ہراساں نہیں کر رہے، بالکل قطعاً۔ ویسے انہوں نے یہ جسٹس لطیف کھوسہ صاحب کے ایڈوکیٹ لطیف کھوسہ صاحب کی موجودگی میں ان سے کہا عدالت میں، تو انہوں لطیف کھوسہ صاحب سے تو ظاہر ہے وہ اس خاتون کی طرح مجبور تو نہیں، انہوں نے کہا آئی جی صاحب جھوٹ مت بولیں، 7 دن سے پولیس میرے گھر کے باہر کھڑی ہے۔ عجیب آئی جی نصیب ہوا ہے ملک کو۔ 19 مقدمات ہیں سپریم کورٹ میں الیکشن کے بارے میں، 19 کے 19 میں جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان شامل ہیں۔
جن سے قاضی صاحب کو بڑا حسن ظن ہے۔ کورٹ رپورٹر کہتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے، یہ تو عنوانات میں آپ کو بتانے ہی بھول گیا، دو چیزوں کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ ایک یہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ججوں کو وہ نمٹا دیں گے، انہوں نے لفظ استعمال کیا، فکس کر دیں گے۔ دوسری یہ کہ پی ٹی آئی سے متعلق معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ اگر وہ یہ وعدہ کر لیں تو ان کا، یہ رپورٹر حضرات کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ کچھ اخبار نویسوں نے کہا، تو ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ اب یہ دو باتیں وہ کیسے مان سکتے ہیں؟ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ دو کام جو ہے وہ تم اب نہیں کرو گے آج کے بعد، چاہے میں جیسے بھی کیا گزرا ہوں، ایک یہ کہ آج کے بعد سچ بالکل نہیں بولو گے، اور ایک ایمانداری سے کبھی زندگی میں کام نہیں لوگے، یہ دو باتیں تمہیں منظور ہیں؟ یا مجھے کوئی بطور اخبار نویس کے کہے کہ تم جو کہو گے، تم سے جو کہا جائے گا وہ لکھو گے تم؟ ہاں جی، ہم تو، یہ تو خیر بہت بڑی بات ہے، اللہ کا فضل سے ہم نے تو اس سے بہت چھوٹی باتوں پہ کسی کی مداخلت پہ براہ راست بعض اوقات اداروں والوں نے بہت منت سماجت بھی کی، ہم نے کہا نہیں، آپ کے ساتھ کام ہی نہیں کر سکتے، آپ مداخلت کرتے ہیں، ہمارا کام لوگوں کو بات بتانا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ شائستگی سے بتائی جائے۔ جناب عمران خان صاحب نے گفتگو کی ہے کہ جو آج وہی ان کے نکات تو وہی ہیں، لیکن انہیں دہرانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ بھئی ان کا موقف سامنے آ جائے۔ قاضی فائز عیسیٰ اور الیکشن کمیشن مل کر دھاندلی کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن بال کراتا ہے اور قاضی صاحب کیچ کرتے ہیں۔ مخالفین کی سب درخواستیں سنی جاتی ہیں اور ہماری سب درخواستیں روک لی جاتی ہیں۔ کمشنر راولپنڈی کے بیان پر تفتیش تو ہونی چاہیے تھی، اگر وہ غلط تھے تو غلط ثابت ہو جاتے، مگر انہیں تو غائب کر دیا گیا۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی بات میں اس لیے کرتا ہوں کہ آج بھی ملک میں وہی حالات ہیں۔ مشرف اور ضیاء الحق کے دور میں حالات اتنے برے نہیں تھے۔ 1971 میں مشرقی پاکستان مجیب الرحمان کے ساتھ تھا، یحییٰ خان نے اپنے اقتدار کے لیے ایکشن لیا۔ 8 فروری کو قوم کہاں کھڑی تھی اور مقتدر طبقہ کہاں کھڑا تھا، قوم جانتی ہے۔ جمہوریت اور سپریم کورٹ کے لیے مقتدر لوگ جو ہیں وہ اداروں کو تباہ کر رہے ہیں۔ انتخابی فراڈ کو چھپانے کے لیے 4 امپائر کو ملا کر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ جلسے سے روکا گیا تو پوری قوم احتجاج کرے گی۔ آج ایک طرف جمہوریت کے حامی ہیں، ووٹ کو عزت دینے والے، دوسری طرف بوٹ کو عزت دینے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حکومت کر رہے ہیں جن کی الیکشن میں ضمانتیں ضبط ہو گئی۔ قاضی عیسیٰ صاحب آئینی ترمیم سے براہ راست فائدہ اٹھانے والے آدمی ہیں، ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں۔ اب قاضی صاحب نے الیکشن کیسز سب اپنے پاس لے لیے ہیں۔ تاریخ میں یہ پہلی حکومت ہے جو ننگی ہے، جو مکمل طور پر بے نقاب ہو چکی ہے۔ ماشاءاللہ میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ مشرف کے الیکشن میں بھی جلسے میڈیا پر اور جلسوں پر ایسی پابندی نہیں تھی۔ اسلام آباد کے جلسے میں ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا، الیکشن سے پہلے بھی جلسہ کرنے نہیں دیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے 8 ستمبر کے جلسے کی ضمانت دی، اس کے باوجود کنٹینر لگائے۔ سپریم کورٹ جمہوریت اور اداروں کو بچانے کے لیے جد و جہد لازمی ہے، جلسہ بھی لازمی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آئینی ترمیم جو ہے اس کا مقصد اشرافیہ کی گرفت مضبوط کرنا ہے۔ ملک اس طرح نہیں چلتے۔ آئینی ترمیم کے 28 صفحات میں عوام کے لیے کچھ نہیں، سب کچھ اشرافیہ کے لیے ہے۔ آج ملک کو عمرانی معاہدے پر، آئین پر عمل درآمد درکار ہے۔ ملک کشیدگی اور نفاق کے بجائے اتفاق کا ضرورت مند ہے، اتحاد کا ضرورت مند ہے۔ سبھی کو اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا ہوگا، یعنی مصالحت کرنے کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔
مولانا فضل الرحمان ملتان چلے گئے ہیں، اب وہ اس بھیڑ بھاڑ سے شاید بچنا چاہتے تھے، لیکن وہاں بھی اخبار نویس پہنچ گئے، اخبار نویس سے انہوں نے گفتگو کی۔ آئینی ترامیم کے حوالے سے انہوں نے کہا اسلام آباد اس وقت اسلام آباد میں ہنگامہ خیز صورتحال ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ شخصیات کے بجائے اداروں کو اہمیت دی جائے۔ ہم نے حکومت سے کہا ہے کہ پہلے آئینی ترمیم کا مسودہ دیں۔ انہوں نے جو مسودہ ایک دیا ان کو، بلاول کو ایک مجھے، دونوں میں فرق تھا۔ ابتدا میں حکومت مسودہ دینے پر آمادہ ہی نہیں تھی، حکومت پارلیمنٹ سے غلط ترامیم منظور کرانا چاہتی ہے، اکثریت ان کے پاس تھی نہیں اور تمام دار و مدار دوسروں پر تھا۔ مسودوں پر کنفیوژن تھا، دراصل وہ خود نہیں سمجھ رہے تھے انہیں کیا قانون سازی کرنی ہے۔ ہر ادارے کو چاہیے کہ اپنی حدود میں رہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ اور فوج کا احترام ہو، عدلیہ کو تہس نہس نہیں کرنے دیں گے۔ ہم اپوزیشن پر بنچوں پر بیٹھے ہیں اور وہیں بیٹھیں گے، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا اتحاد نہیں ہے، ہم اپنی اصولی سیاست کریں گے۔ جو بھی آرڈیننس دیا جا رہا ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے، صدارتی آرڈیننس غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ جسٹس منیب اختر صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتفاق رائے کے بجائے پیپلز پارٹی اپنی الگ راہ تلاش رہی ہے۔ لوگوں کو توڑ کر سوداگری کی گئی تو ہم مزاحمت کریں گے اور حکومت اس کی تاب نہیں لا سکے گی۔ آئینی ترمیم میں ججوں کے نظام کو متاثر کرنے کی کوشش ہے، یعنی بالفرض کوئی جج میرے حق میں فیصلہ کرے تو اس کا تبادلہ کر دیا جائے۔ میں نے آپ سے عرض کیا سرکاری منصوبہ بالکل واضح ہے، 63A میں ترمیم کر دی جائے اور پی ٹی آئی سے کچھ لوگوں کو خریدا جائے، اس کی جو بھی قیمت ادا کرنی ہو ڈرایا جائے، خریدا جائے، جو بھی ترغیب دی جائے، جو بھی کیا جائے، اور ترامیم کر لی جائے منمانی، پھر جمعیت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ صدر عارف علوی نے بڑے حیران کن انکشافات کیے، مثلا یہ کہا کہ جنرل فراز جو حادثے میں بلوچستان میں جن کا شہادت ہو گئی تھی، وہ بہت صاف گو آدمی تھے، تو میں جانا چاہتا تھا مگر مجھے فوج اور آئی ایس آئی نے روک دیا تعزیت کے لیے ان کے گھر جانے سے، کہا خطرہ ہے۔ میں نے کہا وزیر اعظم جا سکتے ہیں، میں کیوں نہیں جا سکتا؟ جنرل باجوہ نے کہا کل میں آپ کو ساتھ لے جاؤں گا، وہ کل کبھی نہیں آئی۔ کچھ مقتدر لوگ میرے پاس آئے اور کہا 30 دن میں کیا الیکشن ہو گئے، ہم نے پیسے ہی روک لیے، قومی اسمبلی سے قرارداد ہی منظور کرا دی، اور مجھ سے کہا کہ آپ ایسا کام نہ کریں جو آپ کے وقار کے خلاف ہو۔ میں نے کہا آپ ایسا کام نہ کریں جو ملک کے وقار کے خلاف ہو۔ کہا کہ جنرل عاصم منیر عمران خان سے شدید نفرت کرتے ہیں، میں صدر تھا تو مجھے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا، مجھے شہداء سے کے گھروں میں جانے سے روکا گیا، میں نے ٹیلی فون پر ان سے تعزیت کی۔ جنرل باجوہ ہر وقت بتایا کرتے کہ میرے پاس فلاں کی قابل اعتراض ویڈیو ہے، فلاں کی ہے، اسد عمر کی ہے، شاہ محمود قریشی کی ہے۔ میں نے پرائیویسی کے معاملے میں انہیں حضرت عمر کا واقعہ سنایا، میں وہ واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، جہاں تک میرا اندازہ وہی واقعہ مشہور ہے۔ 10 منٹ بعد جنرل باجوہ نے فون نکالا اور کہا اس میں میرے پاس جنرل فیاض حمید کی ایک قابل اعتراض ویڈیو ہے۔ کہا کہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہے وہ جناب ہے۔ ان کا حضرت عمر فاروق اعظم کا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے بادہ نوشی کرتے 4 آدمی بار پھلانگی اور بادہ نوشی کرتے 4 آدمیوں کو پکڑ لیا اور لے گئے جج کے پاس، قاضی کے پاس، اور کہا کہ یہ ہے ان کے مقدمے کا فیصلہ کریں۔ ان میں سے ایک نے کہا امیر المومنین سے یہ تو پوچھئے، یہ ہمارا جو حق ہے پرائیویسی کا، یہ انہوں نے اس کی کیسے خلاف ورزی کی اور دیوار کس طرح یہ پھلانگ لی انہوں نے؟ قاضی صاحب نے کہا بتائیے، یہ تو قانونی پوزیشن تو یہی ہے کہ آپ کسی کی دیوار نہیں پھلانگ سکتے، تو امیر المومنین کو مدد کرنی پڑی۔ وہ ظاہر ہے یہ واقعہ سنا ہوگا، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، حضرت عمر کا پرائیویسی تو کا رائٹ بڑا مقدس رائٹ ہے، تو مگر وہ کہتے ہیں یہ اثر ان پہ ہوا کہ انہوں نے پھر چند منٹ کے بعد کہا کہ میرے پاس فلاں کی جو ہے قابل اعتراض بھی تھی۔ سپیکر انہوں نے ایاز صادق صاحب نے پارٹیوں کی پوزیشن کے بارے میں وہ اعلامیہ جاری فرما دیا، ایسا آدمی ہے خدا کی پناہ۔
اور پارٹی پوزیشن کیا بیان کی ہے؟ نون لیگ کی 110، پیپلز پارٹی کے 69، ایم کیو ایم کے 22، کاف لیگ کے 5، آئی پی پی کہ پتہ نہیں کتنے ہیں، مسلم لیگ اپنا ضیاء الحق کا 1، باپ پارٹی کا 1، اور کل یہ ملا کے نیشنل پارٹی کا 1، کل 213، اور اپوزیشن کے اس میں نام ہی نکال دیا پی ٹی آئی کا، سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود۔ یہ ہے اسپیکر، یہ ہے آئین، یہ ہے قانون اس ملک کا۔ سنی اتحاد کونسل کے 180، پی ٹی آئی کے آزاد ارکان 8، اور جے یو آئی کے جمعیت علماء اسلام کے 8، بی این پی کا 1، مجلس بحدود المسلمین کا 1، اور بھی آزاد ارکان، کل یہ ملا کے 100۔ اچھا، پیپلز پارٹی تردید کرتی ہے جی، جسٹ اپنا سینیٹر کامران مرزا جمعیت علماء اسلام کے، انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے مجھ سے بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم تو مجبور ہیں آئینی ترمیم کی حمایت پہ، کچھ دل تو دکھتا ہے، خاص طور پہ آرٹیکل 8 پہ کہ اس میں عوامی حقوق، انسانی حقوق کی ضمانت ہے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، آپ کچھ کریں، ہم کوشش کریں گے کچھ آپ کی مدد کریں۔ تو آج وہ کراچی کے جو جعلی میئر ہے مرزا بہاب، اس نے کہا کہ ان کو غلط فہمی ہوئی بیرسٹر صاحب کو، اپنا سینیٹر صاحب کو، اور اس نے بلاول بھٹو نے یہ نہیں کہا تھا، تو فوراً ہی انہوں نے بیان جاری کیا سینیٹر مرزا کامران صاحب نے کہ بلاول بھٹو نے بالکل یہی بات کہی تھی، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ میاں اسلم بیمار ہیں، ظاہر ہے بہت مسلسل ٹارچر میں ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے، اور ان کی تصویر بھی جاری کی گئی ہے، اور ان کی صحت کے لیے دعا کریں، بہت تکلیف سے گزرے ہیں، بہت بھلے آدمی ہیں، بہت تکلیف سے گزرے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب اگلے ہفتے پھر مولانا فضل الرحمان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، پھر محنت سماجت کریں گے، پھر انکار سنیں گے۔ لو جی، جلسہ جو ہے نا وہ قصور کے راستے میں کانا کے قریب وہ اپنا ایک ہے جگہ جسے مویشی منڈی کہا جاتا ہے، تحقیر کے لیے وہ جگہ دی گئی، وہاں اجازت دے دی گئی ہے، مینار پاکستان پہ روک دیا ہے، اور شرائط کیا ہیں سنیے ذرا، جس پہ علی حمزہ نے ویسے دستخط کر دیے۔ شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور معافی مانگیں گے، اور معافی نہیں مانگیں گے تو اجازت منسوخ کر دی جائے گی، اور 2 سے 5 بجے تک جلسہ ہوگا۔ یہ پہلی دفعہ سنا ہے جلسے کی پابندی 2 سے 5 بجے، یہ شادیوں میں ہوتا تھا، شادی کا بھی اتنا مختصر وقت نہیں تھا، شام 5 بجے تک نہیں تھا۔ جلسے میں ملک بھر سے لوگوں کو آنا ہوتا ہے، دور دراز دیہات سے آنا ہوتا ہے، قصبوں سے آنا ہوتا ہے، خود لاہور شہر جو ہے وہ اب 50 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، تو اس پہ پابندی کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی ادارے اور کسی اعلیٰ شخصیات کے خلاف بیان بازی کی اجازت نہیں ہوگی، اور پی ٹی آئی نے اس کی یقین دہانی نہ کرائی تو اجازت منسوخ کر دی جائے گی۔ لرزتی اور کانپتی ہوئی حکومت، ڈری اور سہمی ہوئی حکومت، یہ حکومت چل سکتی ہے؟ معیشت یہ نہیں ٹھیک کر سکتی، ٹیکس یہ وصول نہیں کر سکتی، امن و امان یہ قائم نہیں کر سکتی، عام آدمی کی جان و مال آبرو کا یہ تحفظ نہیں کر سکتی، ریٹ اس کی ڈائلیوٹ ہوتی جا رہی ہے، آزاد کشمیر میں ڈائلیوٹ ہو گئی، گلگت بلتستان والے نہیں مانتے، جگہ جگہ کرائم بڑھ رہے ہیں، پولیس جو ہے وہ ایک جرائم پیشہ لوگوں کا گروہ بن کے رہ گئی ہے، یعنی اکثریت، اور لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جاتی ہے، سامان اٹھا کے لے جاتی ہے، اور اس کے باوجود یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ انہیں قبول کر لیں گے، یہ خوف زدہ کر لیں گے، یہ 2024 میں اس قوم کو خوف زدہ کر لیں گے جو 24 سال 24 نہیں تو 22-23 سال ہو گیا، جو یہ ٹی وی چینل دیکھتی رہی، جس کے پاس سوشل میڈیا ہے، اور جہاں عمران خان اس طرح ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، اس پہ گولیاں برسائی گئیں، اسے قتل کرنے کی کوشش کی گئی، خواتین کی تذلیل کی گئی، حتیٰ کہ بزرگ خواتین کی توہین کی گئی، خواتین کارکنوں کو جیلوں میں رکھا گیا، اور جو ایک معاشی طور پر ملک برباد کر دیا گیا، اور انہی لوگوں نے برباد کیا نا۔ یہ جو بجلی گھر ہیں، اس کا مجرم کون ہے؟
اور ان کو کا قوم دیکھیے کوئی ڈھنگ کے لوگ ہوتے تو ممکن ہے انہیں کچھ مہلت مل جاتی. تو باقی جمہوریت کا اصول تو وہی ہے, ایک ہی ہے. لوگ کس کے ساتھ ہیں؟ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں, اور یہ جو ہیں لکڑی کی ٹانگوں والے, بلکہ مٹی کی پاؤں والے, یہ برقرار رہ سکتے ہیں. اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کا بہت بہت شکریہ.